شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تاریخ طبرستان میں ایک بادشاہ گزرا ہے جو کہ بہت ہی ظالم اور بد کردار تھا۔ اس کا معمول تھا کہ ہر روز ایک حسین و جمیل لڑکی منگواتا، اس کے ساتھ بدکاری کر کے اس کو بہت ہی زیادہ انعامات دے کر رخصت کر دیتا۔ اس شہر میں ایک گھر میں ایک بڑھیا اور اس کی بیٹی رہتی تھی جو کہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھیں۔ بادشاہ نے ایک دن اپنے سپاہیوں کو کہا کہ میرے لیے آج شریف خاندان سے کوئی لڑکی لے کر آؤ۔ اس کے سپاہی اس بڑھیا کے گھر گئے اور بڑھیا کو کہا کہ بادشاہ سلامت نے آج آپ کے گھر کو اپنی خدمت کرنے کے لیے چنا ہے۔ سپاہیوں کی بات سن کر بڑھیا بہت ہی رونے لگی۔ اس شہر میں ایک اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ رہتا تھا جس کا نام حضرت شیخ ابوالقصاب تھا۔ بڑھیا نے جب بادشاہ کے سپاہیوں سے یہ خبر سنی تو وہ بھاگتی ہوئی شیخ صاحب کے پاس خدمت میں حاضر ہوئی۔ بڑھیا نے شیخ ابوالقصاب سعید کو روتے ہوئے عرض کی، شیخ صاحب میری دستگیری کریں۔ بادشاہ کے سپاہی میرے گھر میں آئے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آج رات بادشاہ نے میری بیٹی کو گھر بلایا ہے تاکہ وہ میری بیٹی کے ساتھ زنا کاری کر کے اس کو انعامات سے نوازیں۔ میں بادشاہ کی یہ منحوس بات سن کر آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر سے اس بلا کو دور کر دے۔ چند لمحے کے لیے شیخ صاحب خاموش رہے، پھر شیخ ابوالقصاب نے اس بڑھیا کو فرمایا، اے بڑھیا، زندوں میں تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو تیری فریاد کو پورا کر سکے۔ تو فلاں قبرستان میں چلی جا، تجھے تو وہاں فلاں حلیے کا شخص ملے گا جو تیرے لیے اللہ سے دعا کرے گا۔ اس کی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ تیرے سے یہ مصیبت ٹال دے گا۔ بڑھیا شیخ صاحب کے کہنے پر اس قبرستان میں پہنچ گئی۔ وہاں بڑھیا کو ایک بہت ہی خوبصورت چہرے والا نوجوان ملا جس کے جسم و لباس سے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ بڑھیا نے اس نوجوان کو سلام کیا تو نوجوان نے بی بی کو سلام کا جواب دیا اور بڑھیا سے قبرستان آنے کا سبب دریافت کیا۔ بڑھیا نے اس نوجوان کو سارا قصہ بتا دیا۔ نوجوان نے بڑھیا کی بات بڑی تسلی سے سن کر بڑھیا کو کہا کہ تو شیخ ابو سعید کے پاس جا کر دعا کا کہہ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ بڑھیا نے روتے ہوئے کہا کہ یہ عجیب قصہ ہے کہ زندہ مجھے مردوں کے پاس بھیجتا ہے اور مردوں میں رہنے والا مجھے زندہ لوگوں کے پاس بھیج رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ دستگیری کوئی نہیں کرے گا، میں اب کہاں جاؤں؟ اس نوجوان نے کہا، اے بی بی، تو شیخ ابو سعید کے پاس جا، وہاں سے تیرے لیے دعا ہوگی جو کہ تجھ سے تیرے اوپر مصیبت کو ٹال دے گی۔ بوڑھی عورت پھر شیخ ابو سعید کے پاس حاضر ہوئی۔ شیخ ابو سعید نے بڑھیا سے سارا قصہ سن کر اپنا سر مبارک جھکا لیا۔ شیخ صاحب کا جسم پسینے سے تو تر ہو گیا، ان کے منہ ایک زوردار چیخ نکلی اور نیچے زمین پر گر گئے۔ اسی وقت شہر میں شور مچ گیا کہ بادشاہ فلاں شہر کی بیٹی کی عزت لوٹنے کی نیت سے اپنے محل سے نکلا تھا کہ رستے میں اس کا گھوڑا کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ گھوڑے کے ٹکرانے سے بادشاہ سلامت گھوڑے سے نیچے گر کر مر گیا۔ شیخ کی دعا سے گھر والوں سے یہ بلا دور ہو گئی۔ پھر یہ بات عام لوگوں میں پھیل گئی کہ شیخ صاحب نے دعا کی تھی جس کی وجہ سے شہر والوں سے یہ بلا ٹل گئی تھی۔ تو لوگوں نے شیخ صاحب سے دریافت کیا کہ شیخ صاحب، آپ نے بڑھیا کو قبرستان کیوں بھیجا تھا؟ پہلے ہی دعا کیوں نہیں کر دی؟ شیخ صاحب نے جواب دیا کہ میں نے اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ میری دعا سے کوئی ہلاک ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ میں بوڑھی عورت کو حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہونے کا کہا تھا۔ شیخ صاحب کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ آپ ان کو اپنے گھر لے گئے، ان کی خوب خدمت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی سے نفرت کرنے کی وجہ ہم میں بدگمانی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم اس سے دریافت ہی کر لیں کہ آپ اس کام کو کیوں سر انجام دے رہے ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، بس ان لوگوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
ہم کو چاہیے کہ ایک بار خود بھی وجہ پوچھ لیں تاکہ ہم کو تسلی ہو جائے۔ کسی علاقے میں ایک شخص رہتا تھا۔ وہ 3 بھائی تھے۔ اس نے اپنے دونوں بھائیوں سے کہا کہ مجھے والد محترم کی خدمت کر لینے دو، تم ابا جان کی ساری جائیداد دولت رکھ لینا۔ چنانچہ دوسرے دونوں بھائی اس کی بات کو ماننے پر راضی ہو گئے۔ جب تک اس کے باپ کی زندگی رہی وہ اپنے ابا جان کی خدمت کرتا رہا۔ ایک دن باپ کی خدمت کرنے والا شخص سویا ہوا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کو غیب سے آواز سنائی دی، فلاں مقام پر جا، وہاں اشرفیاں پڑی ہوئی ہیں۔ وہاں سے ایک اشرفی لے آ۔ اس نوجوان نے جواب دیا کہ اس اشرفی میں میرے لیے برکت بھی ہوگی۔ اس کو آواز آئی کہ نہیں، تو اس نے وہ اشرفی نہ حاصل کی۔ دوسری رات پھر اس کو وہی خواب آیا کہ فلاں جگہ جا، 10 اشرفیاں لے لو۔ اس نوجوان نے غیب کی آواز کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس میں میرے لیے خیر و برکت ہوگی۔ اس کا جواب یہ آیا کہ اس میں تمہارے لیے خیر و برکت نہیں ہوگی۔ اس نے وہ بھی 10 اشرفیاں وہاں سے لانے سے انکار کر دیا۔ پھر تیسری رات وہ سویا ہوا تھا کہ کسی نے اس کو کہا کہ فلاں جگہ جا، وہاں سے ایک ہی اشرفی اٹھا، اس میں تیرے لیے بہت ہی خیر و برکت ہوگی۔ صبح ہوتے ہی وہ شخص اس مقام سے ایک اشرفی اٹھا کر لے آیا تھا۔ اس نے اس اشرفی کو ایک مچھلی خرید لی۔ جب اس نے مچھلی کو ذبح کیا تو مچھلی کے پیٹ سے 2 قیمتی ہیرے ملے۔ وہ ہیرے شخص نے 60,000 میں کسی کے ہاتھ فروخت کر دیے۔ پھر اس نوجوان نے خواب دیکھا کہ کہنے والے نے کہا کہ تو اس دنیا کو اپنے باپ کی خدمت میں صاف نیت اور خلوص دنیا سے سر انجام دی ہے، تو نے دنیا کے مال و دولت کے لالچ نہ کی۔ یہ صلہ تجھ کو دنیا میں دیا گیا ہے۔ تجھ کو اللہ تعالیٰ روز قیامت جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔